پٹتا ہے باڑ کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے۔ اس میں جو درود پاک کے فضائل لکھے ہیں اس میں سے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ مسند احمد حدیث نمبر 16452، حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ صبح کے وقت سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا، میرے پاس میرے رب عز و جل کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور مجھ سے عرض کیا، آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا اور اس پر اتنی ہی رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قصیدہ نور سلسلے میں پھر حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ماہ ربیع النور شریف اپنی نورانیت بکھیر رہا ہے، اللہ ہمیں اس کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ تو ہم قصیدہ نور سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعلی حضرت نے یہ قصیدہ لکھا ہے اور 59 اشعار پر مشتمل ہے۔ کئی اشعار ہم پڑھ چکے، سن چکے، انشاءاللہ مزید آج ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے اچھی نیت کیجئے، یاد رکھیے جب تک اچھی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، بندے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نیت کیجئے، انشاءاللہ اول تا آخر حصول ثواب کے لیے شرکت کی سعادت حاصل کریں گے۔ موقع کی مناسبت سے درود پاک پڑھیں گے، رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے، عز و جل کہیں گے، جل جلالہ کہیں گے، اور صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو بلند آواز سے درود شریف پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سبحان اللہ۔ سید اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت اس نوری شعر میں فرما رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے تخت والے، تاج والے، شاہان وقت، بڑے بڑے شہنشاہ جب ہمارے نوری آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری سر اقدس پر
نورانی امامہ دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اور بے اختیار ان کے سر جھک جاتے ہیں اور لبوں پر دعا جاری ہوتی ہے، یا اللہ نورانیت مصطفیٰ میں اور برکت عطا فرما، نور والے آقا کی عظمت کا مزید بول بالا فرما۔ تاج والے یعنی بادشاہ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے یعنی بادشاہ آقا تیرا امامہ نور کا دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ سر جھکا لیتے ہیں، بول بالا نور کا، الہی بول بالا نور کا، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امامہ باندھنا میرے آقا نوری مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور امیر اہل سنت نے 163 مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں اپنے ایک رسالے کے اندر، اس میں امامے کے مدنی پھول بھی ہیں۔ آئیے آپ کو میں وہ پیش کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن ولادت ماہ ربیع النور شریف میں ہی کیوں منائے؟ 12 مہینے منائے، بلکہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ان کا سامنے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو امامہ جب سجائیں گے تو 12 مہینے آقا کا جشن ولادت منائیں گے، امامہ سجا سجا کر، سنتیں اپنا اپنا کر، چہرے کو مدنی چہرہ بنا کر، سنت کے مطابق لباس پہن کر، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سنت کے مطابق بنا کر۔ امامہ شریف آقا کی سنت مبارکہ ہے کہ 25 حروف کی نسبت سے امامے کے 25 مدنی پھول، 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ فرمایا ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرقین کے درمیان فرق ہے، ہر پیج پر، یہ ایک پیج ہے نا، ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا، اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ فرمایا بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے روز امامے والوں پر، امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے۔ فرمایا امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ فرمایا امام عرب کے تاج ہیں، تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیج پر ایک نیکی ہے۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 660، امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے۔ امامہ کب کیسے؟ کھڑے ہو کر، اور پاجامہ بیٹھ کر۔ جس نے اس کا الٹا کیا یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ باندھنے سے پہلے رک جائیے اور اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ میرے پیر صاحب جو ہیں یہ عالم نیت ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھی اچھی نیتیں کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ لکھتے ہیں ورنہ ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا، لہذا کم از کم یہی نیت کر لیجئے کہ رضائے الہی کے لیے بطور سنت امامہ باندھ رہا ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب جائے۔ خاتم المرسلین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا، اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے، ایک ادھر ایک ادھر۔ الٹی جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے۔ امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک یعنی تقریباً 1 ہاتھ۔ بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک کا ناپ، یہ بیچ کی انگلی نا، بیچ کی انگلی سے لے کر یہ کوہنی تک کا ناپ، یہ 1 ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔
امامہ قبلہ رو کھڑے کھڑے باندھیے، شیشے میں دیکھ کے باندھے، اب شیشہ قبلہ رو ضروری تو نہیں ہے نا، قبلے کی طرف امامہ قبلے رو کھڑے کھڑے باندھیے۔ امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو۔ کسی کسی کو باندھنا آتا، ہر ایک نہیں باندھنا جانتا۔ رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکیں جو سر کو چھپا لیں تو وہ امامہ ہی ہو گیا، اور چھوٹا رومال جس سے صرف 2-1 پیچ آ سکیں لپیٹنا مکروہ ہے، یہ فتاوی رضوی شریف میں لکھا ہے۔ امامے کو جب اثر نو یعنی دوبارہ سے باندھنا ہو تو جس طرح لپیٹا ہے اسی طرح کھولے، یک بار کی زمین پر نہ پھینک دے۔ اگر ضرورتاً اتارا اور دوبارہ باندھنے کی نیت ہوئی تو ایک ایک پیچ کھولنے پر ایک ایک گناہ مٹایا جائے گا۔ اور اب سنیے امامے کے طبی فوائد، میڈیکلی اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ ننگے سر رہنے والوں کے بالوں پر سردی گرمی دھوپ وغیرہ براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف بال متاثر ہوتے ہیں بلکہ دماغ بھی متاثر ہوتا ہے، چہرہ بھی متاثر ہوتا ہے، اور صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا اتباع سنت کی نیت سے امامہ شریف باندھنے میں دونوں جہانوں میں عافیت ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق درد سر کے لیے امامہ شریف باندھنا بہت مفید ہے۔ امامہ شریف سے دماغ کو تقویت ملتی اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ جن کے حافظے کمزور ہیں علاج مل گیا، سنت کی نیت سے باندھنا چاہیے، ضمناً یہ فائدہ بھی ہو جائے گا۔ امامہ شریف باندھنے سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ امامہ شریف کا شملہ نچلے دھڑ کے فالج سے بچاتا ہے، کیونکہ شملہ حرام مغز کو موسمی اثرات مثلا سردی گرمی وغیرہ سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ شملہ سرسام کے مرض کے خطرات میں کمی لاتا ہے۔ یہ سرسام کیا ہوتا ہے؟ دماغ کا ورم، دماغ کی سوجن، سویلنگ، یہ سرسام ہے۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، دستار مبارک آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم در اکثر سفید بود و گاہے سیاہ احیانا سبز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اکثر سفید، کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا۔ الحمدللہ عز و جل سبز رنگ کا امامہ شریف بھی سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور پر سجایا ہے، اور دعوت اسلامی نے سبز امامے کو اپنا شعار بنایا ہے۔ سبز امامے کی بھی کیا بات ہے۔ میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر بنا ہوا جگمگ جگمگ کرتا گنبد شریف بھی سبز ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، عاشقان رسول کو چاہیے کہ سبز رنگ کے امامے سے ہر وقت اپنے سر کو سرسبز رکھیں، اور سبز رنگ بھی گہرا ہونے کے بجائے ایسا پیارا پیارا نکھرا سبز ہو کہ دور دور سے بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی سبز گنبد کے سبز جلووں کے تو فیل جگمگاتا نور برساتا نظر آئے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بڑی عشق بھری بات بتاؤں، سن کر آپ خوش ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل چاہے، آپ کا بھی دل چاہے، حاضرین کا، مدنی چینل کے ناظرین کا جو امامہ نہیں باندھتے، کہ ہم بھی اپنے سر پر امامہ سجائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے نا، آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ کے سر اقدس پر بھی سبز امامہ کا تاج سجا ہوا ہوگا۔ فیض القدیر جو جامع صغیر کی شرح ہے، اس میں حدیث نمبر 512 کے تحت یہ لکھا ہے،
حدیقۃ الندیہ جلد اول صفحہ 273 پر بھی یہ لکھا ہے. تو ہمت کیجیے حاضرین بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو امامے کا تاج نہیں سجاتے، انشاءاللہ ہم اپنے سر پر سبز امامے کا تاج سجائیں گے. اس کی اور کتنی کتنی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تاج والے دیکھ کر تیرا ایمان نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا ایمان نور کا، سر جھکاتے الہی، سر جھکاتے الہی، بولے والا نور کا، طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. نور کی آمد، پر نور کی آمد، سہرے کی آمد، اچھے کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب. آمین آمین بجاہ النبی الامین. الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ. طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.